أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. 14واں پارہ سورۃ النحل آیت نمبر 41. والذین، اور جن لوگوں نے ہاجروا ہجرت کی، فی اللہ اللہ کے لیے، من بعد بعد اس کے، ما ظلموا کہ ان پر ظلم کیا گیا، لنبوئنہم ضرور ہم انہیں جگہ دیں گے، فی الدنیا دنیا میں، حسنتاً اچھی، ولا اجر الآخرت اور اجر آخرت کا تو اکبر بہت بڑا ہے، لو کانوا یعلمون کاش وہ لوگ جانتے۔ یہاں پر ذکر ہجرت کا شروع ہو گیا ہے، تو پیچھے ہم نے جو سبق پڑھا تھا اس کا اور اس ہجرت کا کیا تعلق، کیا ربط ہے، پیچھے سبق میں بتا دیتا ہوں اختصار کے ساتھ کہ اہل ایمان، اہل توحید اور قیامت پر ایمان رکھنے والے، آخرت پر ایمان رکھنے والے ایک گروہ، اور دوسرے کیا تھے؟ مشرک، اور وہ لوگ جو کہتے تھے مرنے کے بعد زندہ نہیں ہوں گے۔ یہ خلاصتاً ہمارا سبق یہی تھا، اللہ کی توحید، ایمان بالآخرہ، شرک اور آخرت پر ایمان نہ رکھنے والے۔ اب ہجرت کا ذکر آگے، اس کے ساتھ اس کا ربط، تعلق کیا ہے؟ پھر غور کرو تھوڑا سا۔ ایک طرف توحید پر ایمان رکھنے والے اور آخرت پر ایمان رکھنے والے، دوسری طرف مشرک اور قیامت پر ایمان نہ رکھنے والے۔ کیا یہ اکٹھے رہ سکتے ہیں؟ تو لہذا اب ایمان والوں کو کیا کرنی ہے؟ اب رب سمجھ میں آیا؟ یہ جو مکے کے اندر ایمان لے کے آ رہے ہیں، توحید ہے، آخرت پر ایمان ہے، اور دوسرے کیا ہے؟ مشرک ہے اور آخرت پر ایمان، تو یہ اکٹھے اب نہیں رہ سکتے، لہذا کیا کرنی ہے؟ ہجرت کرنی ہے۔ ہجرت کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے جی، گناہ چھوڑنا یہ بھی ہجرت ہے، وطن علاقہ چھوڑنا یہ بھی ہجرت ہے۔ تو یہاں پر حکم ہے کہ اپنا علاقہ مکہ چھوڑو۔ یہ دو وجوہات کی بنا پر چھوڑا گیا تھا۔ ایک تو مسلمانوں پر ظلم و ستم کیے جا رہے تھے، لہذا کیا کرو؟ ظلم و ستم سے بچو اور ہجرت کرو۔ پہلی ہجرت کہاں ہوئی تھی؟ حبشہ کی طرف۔ کم و بیش مورخین لکھتے ہیں مرد عورتیں بچے ملا کے تقریباً 100 بندے تھے جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، کم و بیش۔ اس میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی بیوی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھی۔ ایک تو ظلم و ستم، اور دوسرا اللہ کی عبادت۔ ہاں، اللہ کے احکام پر عمل کرنا یا مشکل تھا مکہ میں، لہذا اب عمل کرنا، اللہ کے نظام کو، اللہ کے احکام کو نافذ بھی تو کرنا ہے، لہذا اب کیا کرنی ہے؟ ہجرت کرنی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب ان کے ساتھ نہیں رہنا، اب ہجرت کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے لیے، اسی کا اجر ملے گا، اور جس نے ہجرت کی مال و دولت کے لیے، جس نے ہجرت کی کسی عورت کے لیے، کسی نے ہجرت کی کسی خاندان کے لیے، کسی نے ہجرت کی میرا خاندان باہر جا رہا ہے تو میں بھی جا رہا ہوں، کسی نے ہجرت کی کاروبار کے لیے، اگر ہجرت کی اللہ کے لیے میں نے بتا دیا تھا
کہ اللہ तबारक व तआला के अहकाम, अल्लाह तबारक व तआला के दीन का निफाज, इन्नमल आमालु बिन्नियात। तो बहरहाल जिन्होंने हिजरत की अल्लाह ताला के लिए, इसके बावजूद कि उन पर क्या हो रहा था, जुल्म हो रहा था। आगे देखें, लनुबव्वि अन्नहुम, लाम भी ताकीद का, और आगे नून जो है इसे नून सकीला कहते हैं। हम जरूर उन्हें जगह देंगे। ये जो घर छोड़कर, मक्का छोड़कर जा रहे हैं, ऐसे नहीं कि हम इनको ज़ाय कर देंगे। क्यों? हमने इनको हुक्म दिया अब मक्का छोड़ दो, घर बार छोड़ दो, ये जायदाद हवालियां छोड़ दो। तो लनुबव्विअन्नहुम, हम इनको जगह देंगे। अल्लाह ने फिर साहबा को जगह दी थी, इससे भी अच्छी दी थी। फिर दुनिया, दुनिया में हसनतन, अच्छी। मुसलमान कुछ सालों में, कमोबेश निस्फ सदी में दुनिया पर गालिब हो गए थे। ये अल्लाह ने इज्जत, शोहरत, दौलत, शर्फ, ये किसने दिया था? अल्लाह ने। तो अल्लाह ने यही फरमाया, लनुबव्विअन्नहुम फिद दुनिया हसना। तो मक्का छोड़ रहे हो तो ये नहीं समझना कि हम कहां जाएंगे। अल्लाह फरमा रहा है, हम तुम्हें जरूर जगह देंगे। क्यों? तुमने हिजरत ही हमारे लिए की। मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू। अल्लाह फरमाता है, जो मेरा हो जाता है फिर मैं उसका हो जाता हूं। मेरा तो कानून ये है, तुमने हिजरत की मेरे लिए, अब मैं तुम्हें अच्छी जगह दूंगा। ठीक है जी। आगे देखें, वला अजरुल आखिरती, और अजर आखिरत का तो अकबरू, कबीर नहीं आया। अल्लाह ने कबीर तो नहीं कहा, वाला अजरुल आखिरत, कबीर तो नहीं कहा, अल्लाह ने कहा अकबर। अल्लाह अकबर, अल्लाह को अकबर से इतना प्यार था, अल्लाह ने अपने नाम के साथ अकबर रख दिया। हैं जी, जाकिर साहब बयान कर रहे थे, उन्होंने कहा देखो अल्लाह को इतना अकबर से प्यार था, अल्लाह ने अपने नाम के साथ अल्लाह अकबर रख दिया। बहरहाल वो एक बातें हैं, अकबर सबसे बड़ा है। अल्लाह फरमा रहे हैं कि दुनिया में हम जो जगह देंगे ये भी बहुत बड़ी हमारी नेमत होगी। इज्जत दें, शोहरत दें, मकाम दें, जगह दें और सुकून जिंदगी दें, ये भी बहुत बड़ी नेमत है। लेकिन इससे सबसे ज्यादा बड़ी नेमत हम क्या देंगे? जन्नत। वरिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर, और जन्नत मिलेगी अल्लाह की रजा के साथ, और अल्लाह की रजा बहुत बड़ी नेमत है, जिससे अल्लाह राजी हो जाए। वरिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर। ठीक है जी। लौ कानू यालमून, काश के वो जानते। कौन? एक बात ये कि काफिर जानते कि ईमान बंदा जो लाता है उसको अल्लाह कितना मकाम देता है। काश ये कुफार मक्का जानते, एक बात। दूसरी बात, ये मुसलमान मुहाजिर जो हिजरत करके मदीने जा रहे हैं, अगर इनको पता चल जाए कि हिजरत का सवाब क्या है तो बहुत ज्यादा खुश होंगे। तीसरे, वो बंदे जो हिजरत नहीं कर सके, मक्के में रह रहे हैं, काश इनको पता होता कि हिजरत में अल्लाह ने क्या रखा है तो ये भी हिजरत करते। तीनों माने मुराद है। काश काफिर जानते ईमान वाले को अल्लाह कितना मकाम देता तो ये ईमान ले आते। आगे देखें, अल्लज़ीना, जिन लोगों ने सबर सबर किया। हिजरत करना आसान है, घर छोड़ना आसान है। कौन छोड़ेगा? जो सब्र करेगा, जो सब्र करेगा। वाला रब्बिहिम, और अपने रब पर यतवक्कलून, भरोसा करते हैं। अपना घर छोड़ना बनाया था, घर था, कौम कबीला, रिश्तेदारी, अब छोड़ के जा रहे हैं, ये सब्र नहीं है। जायदाद छोड़ के जा रहे हैं, सब्र नहीं है। रिश्तेदार छोड़ के जा रहे हैं, सब्र नहीं है। हिजरत कौन करते हैं? जो सब्र करते हैं। वाला रब्बिहिम यतवक्कलून, अब जी क्या बनेगा, कहां जाएंगे, कहां से खाएंगे, क्या होगा, कहां रहेंगे, और वो भरोसा करके जा रहे हैं किस पर? अल्लाह पर। उसने हमें हुक्म दिया, उसी पर क्या है?
بھروسہ. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, اللہ فرماتا ہے جو میرے اوپر بھروسہ کرتا ہے میں کافی ہوں. فَهُوَ حَسْبُهُ, میں کافی ہوں. ٹھیک ہے جی, آگے دیکھیں. وَمَا أَرْسَلْنَا, اور نہیں بھیجے ہم نے رسول من قبل کا آپ سے پہلے, إِلَّا رِجَالًا, مگر مرد ہی, نوحی وہی کرتے تھے ہم, إِلَيْهِمْ, ان کی طرف, فَاسْأَلُوا, کہ تم پوچھ لو. کن کی طرف؟ ان کی طرف سے مراد ہاں الیہم, ان کی طرف. فاسألوا, پس تم پوچھ لو, اہل ذکر, اہل علم سے, ان کنتم لا تعلمون, اگر تم نہیں جانتے. اللہ فرما رہے ہیں کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی ہم نے انبیاء اور رسول جتنے بھیجے وہ کے سارے کیا تھے؟ مرد تھے. یہاں کفار مکہ کا اعتراض کیا تھا؟ یہ اعتراض یہ نہیں ہے کہ عورتیں, یہ اعتراض نہیں ہے. ان کا اعتراض یہ تھا اگر اللہ نے کوئی رسول بھیجنا ہی تھا تو فرشتہ بھیج دیتا, فرشتہ بھیج دیتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ہمارے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہلے رسول یا انبیاء آئے تھے وہ فرشتے تھے یا مرد تھے؟ فاسألوا, اب دیکھو, فاسألوا, سوال کرو تم, پوچھو تم, اہل ذکر, اہل علم سے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کفار مکہ, مشرکین مکہ, یہ مدینہ میں جو اہل ذکر بیٹھے ہوئے ہیں, کون؟ یہود و نصارہ. اہل ذکر, اہل علم, ان کو اس لیے کہا گیا کہ اللہ نے ان کو کتابیں دی اور اس میں ٹھیک ہے نا, اس میں کیا ہے؟ اس میں ذکر ہے, انبیاء آتے رہے, اور ان کے پاس جو نبی ہے وہ کیا تھے؟ وہ بھی مرد تھے. تو ان سے پوچھ لو, مدینہ والوں سے. یہ تو پوچھتے ہو جی ہم اس پیغمبر سے کیا سوال کریں, یہ سکھاتے تھے مدینے والے. اصحاب کہف کا کس نے بتایا تھا ان کو؟ یہ انہوں نے بتایا تھا. اچھا اسے یہ سوال کرو, یہ اصحاب کہف کون تھے؟ اچھا ذوالقرنین کے متعلق سوال کرو, اچھا روح کے متعلق سوال کرو. تو یہ ان کو پڑھاتے تھے کفار مکہ کو, یہ مدینے والے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ویسے تم ان کی بڑی تابعداری کرتے ہو تو چلو ان سے پوچھ لو. عیسیٰ, موسیٰ, سلیمان, داؤد, یہ کون تھے؟ مرد تھے, کوئی فرشتے نہیں تھے. ان سے پوچھ لو. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم, اگر ہو تم, لا تعلمون, نہیں جانتے. یہ معنی سیاق و سباق کے حساب سے. ان کا اعتراض کیا تھا کہ اللہ نے اگر پیغمبر بھیجنا تھا تو اللہ کیا کرتا؟ فرشتہ بھیج دیتا. تو اللہ نے جواب دیا ہم نے جتنے بھی انبیاء رسول بھیجے تو وہ مرد ہی تھے. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, موسیٰ, ابراہیم, اسماعیل, یہ سارے کیا تھے؟ اگر تم نہیں جانتے تو ان سے پوچھ لو. عام مانا وہ کہتے ہیں جی یہاں سے تقلید ثابت ہو گئی. تقلید کیا ہے؟ تقلید ثابت ہو گئی. قرآن کہہ رہے فاسألوا اہل الذکر, لہذا تم علماء سے پوچھو, علماء کی باتیں مانو. یہ تقلید ہو گئی جی, یہ ان کی بڑی دلیل ہے. اب یہاں پر غور کرو, اللہ فرما رہے ہیں اہل ذکر سے پوچھو. اہل ذکر سے مراد کیا ہے؟ علم والے, علم والے. ہم یہ کہتے ہیں کہ علم سے مراد کیا ہے؟ قرآن و حدیث کا علم. آپ پوچھیں کسی ایسے عالم سے قرآن و حدیث جو جانتا ہو, اور قرآن و حدیث آپ سوال کریں ہمیں مسئلہ بتائیں قرآن و حدیث سے, وہ قرآن و حدیث سے بتاتا تو ٹھیک ہے, یہ کوئی تقلید نہیں ہوئی. ان کنتم لا تعلمون, اگر تم نہیں جانتے, مسئلے کا علم نہیں ہے. ہم بھی پوچھتے ہیں اپنے مفتیوں سے, نہیں پوچھتے جی قرآن و حدیث میں اس کا کیا حکم ہے, قرآن و حدیث کیا کہتا ہے اس بارے میں, نہیں پوچھتے ہم. یہ ہے سادہ سادہ, باقی اس میں بحث بہت ہے. آگے دیکھیں. بالبینات, بھیجے تھی دلیلیں, والزبر, اور کتابیں دے کر. اہل ذکر سے پوچھنا ہے بالبینات والزبر, دلیلوں کے ساتھ, اور کتابیں نہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے ان انبیاء کو بھیجا تھا دلیلیں دے کر اور کتابیں دے کر. وَأَنزَلْنَا, اور نازل کیا ہم نے, الیکا, اے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, آپ کی طرف, الذکر, یہ قرآن مجید, ہم نے یہ قرآن مجید آپ کی طرف نازل کیا, لِتُبَيِّنَ, تاکہ آپ کھول کر بیان کر دیں. قرآن کی
تفسیر وضاحت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہمارے لیے قرآن کافی ہے. یہ فتنے یا فرقے بڑے بڑے شہروں میں بہت ہیں. وہ کہتے ہیں جی قرآن ہمارے لیے کافی ہے, حدیث کی ضرورت نہیں ہے. ہم ان سے پوچھتے ہیں آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ جی قرآن کافی ہے. وہ کہتے ہیں سیدنا عمر نے کہا تھا حسبنا کتاب اللہ, ہمارے لیے کتاب کافی ہے. تو ہم ان کو یہ بھی کہتے ہیں یہ جو سیدنا عمر نے کہا تھا یہ بھی تو حدیث ہے, یہ بھی تو بات ہے نا. قرآن کافی نہیں ہے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لازمی ہے. یہ نماز کا طریقہ کون بتائے گا؟ قرآن میں تو نہیں ہے. روزے رکھنے ہیں, یہ ہے کہ روزے رکھو. کیسے رکھنے ہیں, کہاں سے شروع کرنا ہے, کہاں ختم کرنا ہے. حج کا طریقہ یہ کہاں ہے؟ میں وہی کہہ رہا ہوں نا, وہ نہیں مانتے. ہم اس سے دلائل پوچھتے, وہ ہمیں دلائل دیں. ہم کہتے ہیں قرآن کافی ہے. اب ہم نماز کیسے پڑھیں؟ آپ کی نا وہی تو تعویل پہ تعویل کریں گے. وہ اس نظم نماز کو نماز نہیں مانتے. آپ کی بات صحیح ہوگی. بہرحال ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہم نے آپ پر کیا اتارا قرآن لِتُبَيِّنَ. وضاحت کون کریں گے؟ ایک وضاحت قولی ہوگی, آپ نے سمجھانا ہے, آپ نے بتانا ہے. ایک عملی ہوگی, آپ عملی تفسیر تھے قرآن کی. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تمہارے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ اسوہ ہیں. جیسے کریں ویسے کرتے جاؤ. مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. جو دے دیں وہ لے لو, جس سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ تھا یہ. آپ کی بات بھی لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ اقوال, اور آپ کا عمل بھی لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ تھا. مَا نُزِلَ جو نازل کیا گیا الیہم ان کی طرف, وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ تاکہ وہ غور و فکر کریں. ٹھیک ہے جی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھیجنے کا مقصد ایک یہ بھی تھا کہ آپ کیا کریں؟ قرآن مجید کی وضاحت, قرآن مجید کی تبدیل اور قرآن مجید کھول کھول کر ان لوگوں کو بیان فرمائیں. پھر دیکھیں وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً. اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا, جب ان پر ظلم کیا گیا تو ہم دنیا میں انہیں یقیناً اچھی طرح جگہ دیں گے. ٹھیک ہے جی. اللہ نے جگہ دی صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھ لیں. الذین صبروا علی ربہم یتوکلون. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر سے کام لیا اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں, اللہ کے رسول انہوں نے ہمیں کیوں نکال دیا؟ گھر ہمارے نہیں تھے, یہ وطن ہمارا نہیں تھا, یہ جائیدادیں ہماری نہیں تھیں. اللہ نے جواب دیا یخرجون الرسول وایاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم. اے میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, ہم بتا رہے ہیں سورۃ الممتحنہ 28واں پارہ, انہوں نے آپ کو نکال دیا اور ایمان والوں کو. وجہ کیا ہے؟ ان تؤمنوا باللہ ربکم. بہرحال یہ بڑا صبر کا کام ہے, اور وہی لوگ ہجرت کرتے ہیں جن کا بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہے. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اور اے پیغمبر ہم نے آپ سے پہلے بھی مرد ہی رسول بنا کر بھیجے. اعتراض سمجھ آ گیا؟ وہ کہتے تھے کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے آپ سے پہلے بھی مرد ہی بھیجے تھے. نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. ہم ان کی طرف وہی کرتے تھے اگر تم اس چیز کا علم نہ ہو تو اہل علم سے پوچھ لو. ٹھیک ہے جی. مدینہ والے یہود و نصارہ سے پوچھ لو, ان کے پاس بھی جو انبیاء آئے تھے وہ بھی کیا تھے؟ مرد تھے. بالبینات والزبر, ان پیغمبروں کو دلیلیں اور کتابیں دے کر بھیجا تھا. ٹھیک ہے جی. فَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اور ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی ہے تاکہ لوگوں کے لیے وہ کلام واضح کرو جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے تاکہ وہ غور و فکر کریں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.